نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے میں تیز ہوا کی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. رمضان میں نہیں بلکہ آپ رمضان المبارک سے پہلے شعبان کے مہینے میں بھی اپنی عبادات، اپنا عمل اور جود و سخا اللہ کے راستے میں خرچ بہت زیادہ کر دیتا ہے. آپ دیکھیں گے اب آج جا کے کسی کو کہنا یار ہماری مسجد سے، مدرسے سے، مرکز سے تعاون کرنا، جواب دیں گے بھائی ہم رمضان میں کریں گے. یعنی یہ مسلمان جو ہے نا یہ رجب و شعبان میں ایسے فری ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا یار قرآن کی تلاوت، یار رمضان تو میں قرآن پڑھوں گا، میں رمضان میں ترتیب لو. آپ دیکھنا امی جان ابا جان میں قرآن پڑھے بغیر تو سوؤں گا نہیں. اچھا ذکر و اذکار میں غافل، نمازوں میں غفلت ہو جاتی ہے. یار روزے آ رہے ہیں نا، لو کل روزہ پہلا ہوگا تو میں نمازوں کی آپ یاد رکھنا. اچھا خرچ لو رمضان میں آنا، رمضان میں دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کی یہ نیچر کو توڑا، چونکہ جس کی پہلے عادت نہیں ہو سکتی وہ رمضان میں بھی پھر وہ کل کرتا، پھر وہ عید کا دن آ جاتا ہے لیکن وہ رمضان کو آپ رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، عبادات میں بہتر ہوتے، تلاوت قرآن میں بہتر ہوتے، تیار کرتے اپنے آپ کو تاکہ رمضان کے مہینے میں مجھے تھکاوٹ محسوس نہ ہو، خرق عادت محسوس نہ ہو. بھئی کبھی 11 مہینے قرآن پڑھا نہیں تو رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھوں گا، تھوڑا سا پڑھوں گا، دل اکتائے گا، پارا پڑھنے کی پوری ہمت توفیق نہیں ہوگی. اللہ کے رسول علیہ السلام رمضان کی پہلے تیاری کرتے، پہلے بھی عمل کرتے، مگر جب رمضان کا مہینہ آتا تو اتنا زیادہ خرچ کرتے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جیسے تیز ہوا چلتی ہے ایسے اللہ کے نبی کے گھر سے صدقہ و خیرات ہوتا، جو بھی ہوتا آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. بھائیو یاد رکھیے گا یہ جو صدقہ و خیرات ہے، میں نے زکوٰۃ کے موضوع میں اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں بیان کی. اللہ رب العالمین خرچ کرنے والوں کو ہی عطا کرتا ہے. یہاں پر نا یوٹیوب پہ میں ایک عجیب ٹرینڈ دیکھتا ہوں. اب یہ رمضان کے ابھی لیکچر ہو رہا ہے، یہ ریکارڈ ہو یوٹیوب پہ جائے، لوگ نہیں دیکھیں گے، کسی کو ضرورت پڑی وہ دیکھ لے گا. اچھا میں بھی 2 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کروں نا، ایسی بات کہ راتوں رات بندہ امیر ہو جائے، آپ کے پاس 8 آ جائے، آپ کے پاس جناب کرولا اور فلاں گاڑیاں سویک آ جائے. لو آپ دیکھیں راتوں رات ہی ہمارا جو چینل ہے وہ کہاں جائے گا اور ہماری ویڈیو کہاں جائے گی. یعنی لوگ یہ سوچتے ہیں یار کوئی بندہ نا ٹیکنیک بتا دے کہ میں کسی طریقے سے مالدار ہو جاؤں. اچھا یوٹیوب کو دیکھتا ہوں نا اب تو میری اپنی طبیعت ہی بڑی عجیب ہو چکی ہے. یعنی جس کو کھولو عجیب و غریب ڈرامے بازی پیش کر رہا ہوتا ہے. جاہل سے جاہل بندہ بھی یوٹیوب پہ آیا ہوتا ہے اور وہ مشورے دے رہا ہوتا ہے کہ آپ امیر کیسے ہو سکتے ہیں. کبھی قرآن کو پڑھ کے دیکھنا، قرآن نے کہا قل، اعلان کر دیں، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. یہ جو رزق کا خزانہ کسی کی تھیوری میں نہیں ہے، کسی کے تجربے میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں میرے اور آپ کے رزق کا فیصلہ ہے. وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. ہم نے ریڑیوں سے شو روم ڈالتے ہوئے دیکھا اور شو روموں سے ریڑیاں لگاتے ہوئے دیکھا. نہ کسی کی انویسٹ کام آئی، نہ عقل کام آئی، نہ تیزی اور چالاکی کام آئی. اللہ کہتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. سارے بندے ایک فلسفہ، ایک عقیدہ سمجھ لیں کہ مین پاور ہاؤس، اکنامک ہاؤس یہ اللہ کے پاس ہے. جاؤ اس سے اپنا تعلق سیدھا کر لو، اللہ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے. والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقال تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 ومنہم وصوم رمضان. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا.
عزیز بھائیوں، اسلام کے ارکان اس حوالے سے ہماری کلاسز چل رہی ہیں اور یہ ہماری چوتھی کلاس ہے۔ اسلام کے جو ارکان ہیں وہ آج ہمارے مکمل ہو رہے ہیں۔ آج کی ہماری کلاس کا عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں روزہ فرض کیا ہے۔ یہ روزہ کہنے کو ایک عام سا لفظ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام بھی متعین کیا، اس کا دن بھی متعین کیا، اس کا مہینہ بھی متعین کیا، اور اس کے 29 دن ہوں یا 30، جو بھی مسلمان اس مہینے کو پائے، اس مہینے کے مکمل روزے رکھنا اس پر لازم ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اپنے موقع کے لحاظ سے اور اپنی عزت و عظمت کے اعتبار سے ایسا مہینہ ہے کہ جس سے کوئی مسلمان بھی استثناء حاصل نہیں کر سکتا۔ اس مہینے کو پانے کے لیے نہ روپیہ پیسہ لگتا ہے، نہ انسان کو کوئی ٹکٹ کروانی پڑتی ہے، نہ کہیں دور کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہو، وہ چاند کو دیکھتے ہوئے، مہینوں کا شمار کرتے ہوئے رمضان المبارک کے مہینے کو پا سکتے ہیں اور اس میں نیکیاں بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بہت سارے اعمال ہیں، مگر جس عمل کا تعلق ہماری ذات سے ہے اور بڑا گہرا تعلق ہے، اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جب بھی بیکار چیزیں، فضول چیزیں کسی پر بھی زیادہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کی صفائی کا بندوبست کرتا ہے۔ یہ بہار کا مہینہ اور موسم گزر رہا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اور اس سے پہلے خزاں کا موسم گزر چکا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی یہ موسم آتا ہے، درخت اپنے پہلے پتے گرا دیتے ہیں، صاف ہو جاتا ہے، بالکل جھڑ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی موسم بہار کی ہوائیں شروع ہوتی ہیں، بارشوں کا آغاز ہوتا ہے، تو یہی درخت اپنے اوپر نئے پتوں کا ایک لباس اوڑھ لیتے ہیں۔ انسان کے تصور میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ 1-1.5 مہینہ پہلے والا درخت تھا کہ جس پر ایک پتا بھی باقی نہیں ہے، اور اب اس پہ سرسبز و شاداب ان گنت لاتعداد پتے ہیں جنہوں نے اس کے حسن میں اضافہ کیا ہے۔ اسی طرح ہمارے اوپر بھی خزاں کا موسم آتا ہے، ہماری نیکیاں جھڑتی ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، ہمارے اعمال نیکیوں والے کم ہو جاتے ہیں، گناہ بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک بہار کی ہوا چلاتا ہے اور نیکیوں کا ماحول بناتا ہے۔ ویسے تو سارا سال ہی نیکیوں کا ہے، لیکن خاص اہتمام سے، پروٹوکول سے ایک نیکیوں کا ماحول بنا کر انسان کو نیکی کا کام کرنے کا حکم دیتا ہے، تاکہ یہ لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، گناہ والے پتے جھڑ جائیں اور نیکیوں والا لباس یہ لوگوں کے جسموں پر آ جائے اور ان کے ایمان میں، حسنات میں، نیکیوں میں اضافہ ہو جائے۔ اب یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ہمارے لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور اسے ہمارے لیے لازم قرار دیا۔ نبی کریم علیہ السلام جب مکہ میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کے روزے فرض نہیں کیے۔ آپ جب مدینہ میں تشریف لائے تو شریعت سازی کا یہ عمل جاری و ساری ہے۔ یہاں پہ مسلمانوں کو آزاد ریاست بھی دی گئی۔ 1 سال گزرا، ابھی دوسرا سال شروع ہوا ہے، تو جو اس کا رمضان المبارک کا مہینہ آیا، جسے 2 ہجری کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں رمضان المبارک کے روزوں کو فرض قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک حصہ پہلے اور ایک حصہ بعد،
اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ یہ بات نہیں کہی کہ جو بھی رمضان المبارک کا مہینہ پائے وہ اس میں رمضان کے روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں پہلے کہا کہ جو بھی رمضان کا مہینہ پاتا ہے ان میں جو مالدار ہیں، طاقتور لوگ ہیں، وہ فدیہ دے دیں، اور جو فدیہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے وہ رمضان المبارک کے روزے رکھ لیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ دن گزرنے کے بعد نیا حکم نازل فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان کا تعارف اللہ تعالیٰ نے روزے سے نہیں کروایا، رمضان کا تعارف اللہ نے نماز، قیام اللیل، تراویح سے نہیں کروایا، یہ صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے اس سے نہیں کروایا۔ اللہ نے رمضان کا تعارف قرآن مجید سے کروایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی قرآن سے خاص تعلق رمضان کا ہے، تو رمضان میں مومن کا خاص تعلق قرآن سے ہونا چاہیے۔ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، سوموار کے دن نازل ہوا۔ یہ رات کون سی تھی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ پہلی وحی کون سی تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ جگہ اور مقام کون سا ہے؟ غار حرا ہے کہ جہاں پہ یہ قرآن نازل ہوا۔ اللہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اب یہ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی والفرقان، اور اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں ہدایت کی اور فرقان کی، حق اور باطل میں فرق کرنے والی یہ کتاب ہے۔ فرمایا تم نے کرنا کیا ہے؟ فمن شاہد منکم الشہر، پس جو کوئی بھی پالے تم میں سے، الشہر یہ مہینہ، شہر عربی میں مہینے کو کہا جاتا ہے، شہر رمضان رمضان کا مہینہ، جو بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے۔ پہلے یہ بات تھی پچھلی آیت میں کہ جو بھی مہینے کو پائے روزہ رکھے، لیکن اگر کوئی فدیہ دینے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، وہ فدیہ دے دے، مسکین کو کھانا کھلا دے۔ لیکن کہا اب حکم بدل گیا ہے، اب کوئی امیر ہے یا غریب، کوئی بڑا ہے یا چھوٹا، بالغ بڑی عمر کا ہے یا جوان، مرد ہے یا عورت، کسی قبیلے، نسل، رنگ سے، مقام سے اس کا تعلق ہے، قطع نظر ان سب باتوں سے، فمن شاہد منکم الشہر، جو بھی اس مہینے کو حاضر ہو، اس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے، فلیصم، پس چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا، اور اس سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، تم پر فرض کر دیا گیا ہے، الصیام روزہ رکھنا۔ ہمارے ہاں لوگ یہاں پر ترجمہ کرتے ہیں تم پر روزے فرض کر دیے گئے، یہ صیام مصدر ہے جس کا معنی ہوتا ہے روزہ رکھنا، یہ جمع نہیں ہے، اس کا معنی روزے نہیں ہے۔ کہا تم پہ فرض کر دیا گیا ہے کیا؟ الصیام روزہ رکھنا، کما کتبا جس طرح فرض کیا گیا، علی الذین من قبلکم ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، یا اللہ مقصد کیا ہے؟ کہا تاکہ تم بچ جاؤ جہنم کی آگ سے، اللہ کی ناراضگی سے، گناہوں سے بچ جاؤ، پاک صاف ہو جاؤ، متقی بن جاؤ۔ یہ رمضان المبارک کا مقصد ہے کہ روزہ آتا ہے اور بندے کی اصلاح کرتا ہے، کیونکہ روزہ گناہوں کے آگے ایک ڈھال ہے۔ بندہ عام دنوں میں گناہوں سے نہ بھی بچے، لیکن رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں کم از کم وہ اپنے ضمیر سے اور اپنے مخاطب لوگوں سے وہ یہ بات ضرور کرتا ہے، بھائی میں گالی نہیں دے سکتا، برائی نہیں کر سکتا، برائی کا جواب برائی میں نہیں دے سکتا، جھگڑا نہیں کر سکتا۔ اگر اس سے کوئی سوال کرے وجہ کیا ہے، کہے گا انی صائم، پہلے حالت اور تھی اب اور ہے،
میں نے روزہ رکھا ہے، اگر میں کوئی ایسا عمل کر لوں تو میرے روزے کا مقصد ضائع ہو جائے گا، مجھے اللہ ثواب نہیں دے گا۔ تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تم نیکیاں کما لو، تم آگے بڑھ جاؤ، تم اپنا بینک بیلنس نیکیوں والا بڑھا لو، کوئی اضافہ کر لو، گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤ، تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ پاک صاف کر دے، یہ تمہارا مقصد اللہ تعالیٰ نے روزے کا بیان کیا۔ قرآن مجید کی یہ 2 آیات اس بات کی دلیل ہے کہ ہر مسلمان پہ روزہ رکھنا فرض ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث، آپ نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور دوسری بات کہا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، اور والحج، بیت اللہ کا حج کرنا، وَالصَّوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ رمضان کا روزہ رکھنا یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ 5 بنیادوں میں ایک بنیاد، ایک دیوار، ایک پلر وہ روزہ ہے۔ جس کی زندگی میں روزہ نہیں ہے وہ بندہ اس بات کی پرواہ کرے کہ اس کے ایمان میں، اسلام کی ایک عمارت کے اندر ایک دیوار، ایک ستون کم ہے، وہ کبھی بھی گر سکتی ہے۔ روزہ یہ انسان کے لیے اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت زیادہ فضیلت رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، جو بندہ بھی رمضان کے روزے رکھے، باتیں 2 ہونی چاہیے، شرطیں 2 ہیں، ایماناً واحتسابا، ایمان بھی ہونا چاہیے اور احتساب، ثواب کی نیت ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، خالصتاً، ایمان کی حالت میں۔ کہا جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، فرمایا اللہ رب العالمین اسے ایک پیکج دیتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس رمضان سے پہلے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ نے سارے ہی بندے کے معاف کر دیے ہیں۔ 2 باتیں، ایمان بھی ہو اور احتساب بھی ہو۔ اگر ایمان نہیں ہے، احتساب ہے، ثواب کی نیت ہے، تو رمضان کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر ثواب کی نیت ہے، ایمان نہیں ہے، ایمان ہے یا ثواب نہیں ہے، تو دونوں کی نہ ہونے کی صورت میں یا ایک نہ ہونے کی صورت میں ہم یہ پیکج حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے اللہ نے یہ شرط لگا دی کہ 2 چیزیں انسان کے دل میں ہوں، اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جو بندہ روزہ بھی رکھے، رمضان بھی پائے، اور وہ یہ پیکج نہ حاصل کرے، اس کا انجام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائے، ممبر پہ آپ تشریف فرما ہوئے، پہلی سیڑھی پہ قدم، دوسری پر، تیسری پر آمین کہتے گئے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ آج خلاف معمول آپ ممبر پہ آئے ہیں تو آمین کہہ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ آج بد دعا کرنے والا یہ ملائکہ کا سردار تھا جبرائیل، اور آمین کہنے والے انبیاء کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا وہ اس نے 3 بد دعائیں کی، ان میں ایک یہ بھی بات کہی، کہا جس کے پاس رمضان آیا اس نے رمضان گزارا اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہ کر سکا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تباہ و برباد کر دے۔ رمضان آیا، نمازیں ویسی نہیں ہیں، رمضان آیا موبائل نے جان نہیں چھوڑی، رمضان آیا دنیا داری کے خیالات اور اعمال نہ گئے، میرے شیڈول میں جو عبادات، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، قیام اللیل، یہ تمام چیزیں شامل تھیں، روزے کے ساتھ یہ نہ آئیں، زبان کو تالے نہ لگے، برائیوں کے آگے بیریئر کھڑے نہ ہوئے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اس بندے نے ایک خزانہ تباہ کر دیا، اس نے انویسٹ برباد کر دی، میں نے اتنا بڑا قیمتی خزانہ اس کے ہاتھ میں دیا، اس نے سارا ضائع کر دیا، کمائی کرنے کی بجائے تباہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ رمضان سے فائدہ نہ اٹھانے والے کو تباہ کر دے۔ بد دعا کرنے والے سید الملائکہ ہیں اور آمین کہنے والے سید الانبیاء ہیں۔ تو اس لیے یہ جو پیکج ہے فضیلت والا، یہ حاصل کرنا چاہیے، یہ اسلام کی بنیاد بھی ہے
اور بہت بڑے اجر کا ذریعہ بھی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے ہمیں لوگ دیکھتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں، اگر ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو دیتے ہوئے لوگ ہمیں پہچانتے ہیں، مگر روزہ ایسا عمل ہے کہ انسان روزے دار ہے، کہنے کو روزے دار ہے، ہو سکتا ہے یہ اندر سے روزے دار نہ ہو، یہ وضو کر رہا ہے، شدت کی گرمی ہے، پانی منہ میں ہے، حلق سے نیچے اتار لے، ہو سکتا ہے ایسا کام کر لے۔ اب یہ روزے کا خالص تعلق اللہ کے ساتھ ہے، کوئی تیسرا بندہ درمیان میں نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین کا اعلان بھی کیا ہے، فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، جب روزہ میرے لیے ہے اس کی جزا بھی میں خود عطا کروں گا۔ اعمال بہت ہیں، ان کا اجر و ثواب فرشتوں کو لکھنے کی اجازت ہے، بڑا بڑا اجر۔ اگر کوئی نماز فجر کی پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھا رہے، 2 رکعتوں کا انتظار کرے سورج طلوع ہو، اور یہ 2 رکعتیں پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے، اللہ اعلان کرتا ہے لکھ دو حج اور عمرے کا مکمل ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کر دو، فرشتے درج کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے اعمال ہیں، ان کا بڑا بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ وہ ثواب دنیا میں فرشتوں کے ذریعے لکھوا دیتا ہے، لیکن قربان جائیں جب روزے کا تعلق انسان کی ذات اور اللہ کی ذات کے درمیان ہے، کوئی تیسرا آدمی جج نہیں کر سکتا، فیصلہ نہیں کر سکتا، تو میرے اللہ نے بھی اعلان کر دیا روزہ میرے لیے، جزا بھی میں دوں گا۔ فرشتوں آپ بس یہ لکھ لو اس نے روزہ رکھا، رہی بات جزا کی تو کل قیامت والے دن میں اس کو اس کی جزا عطا فرماؤں گا۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے اس بندے نے شہوت والے کام چھوڑے، کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، سب کچھ کس لیے؟ میری وجہ سے۔ الصوم جنہ، روزہ ڈھال بن گیا، برائیوں سے بچ گیا۔ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، اللہ کہتا ہے روزے دار کے لیے خوشیاں 2 ہیں۔ فرحتن حین یفطر، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے دیکھو آج میں نے 16 گھنٹے کا، 17 گھنٹے کا، 20 گھنٹے کا روزہ رکھا، اللہ نے نبھانے کی توفیق دی، اور اب میں روزہ افطار کر رہا ہوں، بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے رمضان کے روزے پورے کر لیے۔ کہا وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ، اور جب اللہ سے انعام لے گا تو خوش ہو جائے گا کہ اللہ نے اس کا اتنا بڑا اجر اور ثواب عطا کیا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے بیان، نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں، فرمایا والا خلوف فم الصائم، یہ جو روزے دار کے منہ سے سمیل آتی ہے، بھوکا رہتا ہے 15-16 گھنٹے، معدے میں گیس پیدا ہوتی ہے اور یہ حمک اور سمیل منہ سے آنا شروع ہو جاتی ہے، کہا یہ اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ اور خوشبودار یہ خوشبو ہے جو روزے دار کے منہ سے آتی ہے، یہ اللہ کو اتنی پیاری ہے۔ یہ بات روزے دار کی نہیں ہے، روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو کی ہے۔ اگر یہ بو اللہ کو اتنی پیاری ہے تو روزے دار اللہ کو کتنا پیارا ہوگا۔ یہ تو بو اتنی پیاری ہے، روزے دار کتنا پیارا ہوگا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے، چونکہ صوم اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے، ویسے ہم کہتے ہیں روزہ، لیکن اس کا لغوی مطلب ہوتا ہے رک جانا، ٹھہر جانا، کھانے پینے کی اجازت ہے، حلال ہے، مگر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک یہ اللہ کے حکم سے جائز چیزوں سے بھی رک گیا۔ رکنا، ٹھہر جانا، سٹاپ ہو جانا، یہ معنی ہے روزے کا۔ تو اللہ کہتا ہے یہ رکا، یہ ٹھہرا میری رضا کے لیے، لہذا اس کا ثواب اور اجر میں عطا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، 3 بندے ایسے ہیں لا ترد دعواتهم، جن کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد ہی نہیں کرتا۔ الصائم، کہا روزے دار، حتی یفطر، یہاں تک کہ وہ روزہ افطار کر لے۔ ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ چلتا ہے کہ جب افطاری کا وقت ہو تو ہم سب کھانے کے گرد بیٹھ جاتے ہیں، تو ہم سب کہتے ہیں بھی دعا کریں، کرنی چاہیے افطاری کے وقت، سحری کے وقت۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں مواقعوں پر جہنم کی آگ سے گردنیں آزاد کرتا ہے۔
मगर हदीस के अल्फाज समझिए, कहा अस्साइम हत्ता युफ्तिरा, फजर की अजान से रोजा शुरू हो जाता है, मगरिब तक रहता है। कहा ये फजर से लेकर मगरिब तक रोजे की सारी हालत जो भी बंदा रब से दुआ करता है अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाता। एक मौका नहीं, ये 13, 14, 15 घंटे का रोजा अस्साइम हत्ता युफ्तिरा, सारा वक्त ही दुआ का है। रोजा रख के फजूल बातें करने की बजाय, फजूल लग़वियात सुनने की बजाय, पढ़ने कहने की बजाय, बंदा सुबह से लेकर शाम तक चलते फिरते काम करते अल्लाह से दुआएं करे, दुआएं करता रहे, पढ़ता रहे। गारंटी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, का रोजेदार दुआ करे, अल्लाह का वादा है, अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। बंदा पुकारे तो सही अल्लाह का। दूसरा बंदा अल इमामुल आदिल, अदल करने वाला हुक्मरान, इसकी दुआ भी अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। व दावतुल मजलूम, और मजलूम की बद्दुआ जो उसकी जुबान से निकले, दुआ करे या बद्दुआ जुल्म की हालत में, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी दुआ को भी रद्द नहीं करता। तो ये जो हमारे पास रमजान का महीना भी आने वाला है, इसमें हम बड़ी कोशिश करें रमजान के रोजे का एक एक लम्हा हमारी दुआओं से खाली नहीं होना चाहिए। गारंटी नबी पाक अलैहिस्सलाम की है कि अल्लाह दुआ रद्द नहीं करता। मैं अगर आपसे पूछूं कि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती हैं, आप कहेंगे क्यों नहीं? उमर जन्नती हैं, क्यों नहीं? उस्मान, अली, सारे सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, आप कहेंगे वो जन्नती हैं। मैं कहूंगा किस लिए? आप कहेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना। जिसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नती कहा, हमने भी इस बात पर मोहर लगा दी कि वो जन्नती हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा। और जिनके बारे में अल्लाह के नबी कह रहे हैं इनकी दुआ रद्द नहीं होती, ये मुस्तजाबुद दावात हैं। तो अगर हम इस मौका पर यकीन करके दुआ कर दें तो अल्लाह ताला हमारी दुआ को भी कभी रद्द नहीं फरमाएगा। इसके बाद ये जो लोग रोजा नहीं रखते, हमारे यहाँ ये ट्रेंड चलता है, मेहनत मजदूरी करने वाले अपनी प्लानिंग नहीं करते, वर्क प्लान नहीं करते। उन्हें चाहिए कि वो रमजान मुबारक के इस रोजे के महीने में अगर हार्ड वर्किंग करते हैं तो कोई कमेटी डाल लें, कोई काम की छुट्टी कर लें, एक्स्ट्रा पहले या बाद में कमा लें, और इस महीने में रोजे जरूर रखें। और वैसे भी अगर हम देखें तो मदारिस में पढ़ने वाले तलबा, आज भी पाकिस्तान के 80% मदारिस ऐसे हैं कि जहां पे 3 वक्त का खाना नहीं मिलता, 2 वक्त की रोटी मिलती है, सुबह खाते हैं और शाम को खाते हैं, और वो जीते हैं। तो रोजे की हालत में सुबह खाना, शाम को खाना और दरमियान में मेहनत मजदूरी करना, ये असल में रोजा विल पावर का नाम है। जिसके अंदर ईमान की कुव्वत, एतिमाद की कुव्वत पैदा हो गई, उसके लिए रोजा मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, ये रोजा छोड़ देना कितना बड़ा गुनाह है, इस पर अभी हम बात नहीं करते। उससे पहले हम आपको एक हदीस सुनाते हैं, सही बुखारी की और सही इब्ने खुजैमा की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं सो रहा था, ख्वाब में मुझे ले जाया गया एक वादी में, बाजू से पकड़ा फरिश्तों ने, कहा कि आप ये पहाड़ चढ़ें। कहा ये पहाड़ चढ़ना मेरे लिए मुश्किल काम था, लेकिन मुझे खींच के चढ़ाया गया, बड़ी मुश्किल से मैं पहाड़ की चोटी पे पहुंचा। कहा मैं जब वहां पे पहुंचा, मैंने वहां पे एक अजीब काम देखा कि जहन्नमियों की चीखों पुकार हो रही थी, वह वेला हो रहा था। मैंने फरिश्तों से सवाल किया कि ये चीखों पुकार करने वाले कौन हैं? कहा ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो रोजा तो रखते थे, लेकिन ऐन इफ्तारी से कुछ देर पहले दिल बर्दाश्ता होकर पहले ही रोजा इफ्तार कर देते। का उनकी ये बाछें, ये जो रुखसार हैं, ये चीरे जा रहे थे, खून बह रहा था और मुसलसल अल्लाह ताला उन्हें ये अजाब दे रहा था। जिन्होंने रोजा पहले इफ्तार कर लिया उनका ये अंजाम है, और जो रोजा रखते ही नहीं है अल्लाह के यहां उनका क्या अंजाम होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका से ऐसे रोजा छोड़ने वाले और इसको नजरअंदाज करने वाले, उन्हें सोचना चाहिए कि ये किस कदर इंसान के लिए अहमियत का हामिल रोजा है और इसको छोड़ने पर अल्लाह के यहाँ किस कदर सदा है। इसके कुछ अहकाम व मसाइल हैं। पहली बात कि जो वक्त पर इफ्तारी करनी चाहिए,
جب روزہ افطار ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر آپ رات تک روزہ پورا کریں۔ اب یہاں پہ کچھ ہمارے بھائی وہ یہ استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں جی قرآن میں آیا ہے کہ رات تک روزہ افطار کریں، تو لہذا رات جب پڑے گی، رات گہری ہوگی، اندھیرا چھائے گا تو ہم تب روزہ افطار کریں گے، سورج غروب ہونے پہ وہ روزہ افطار نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں وہ 10 سے 20 منٹ بعد جا کے روزہ افطار کرتے ہیں۔ ان کے لیے عرض ہے کہ قرآن میں آیا الی اللیل کہ تم رات تک روزہ افطار کرو۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے قرآن میں کہا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، لوگوں فجر کے ٹائم نماز قائم کریں، اور جب سورج طلوع ہو جائے تب سے لے کے رات چھا جانے تک نماز قائم کریں۔ اب 2 نمازیں دن کی ہوتی ہیں، 2 نمازیں رات کی ہوتی ہیں، تو مغرب کی نماز کو اللہ نے رات کی نماز کہا ہے، حالانکہ وہ رات چھا جانے پہ نہیں ہوتی، اندھیرا چھانے کے بعد اور شفق، یہ جو آسمان پہ سرخی پون گھنٹے تک آتی ہے، یہ ختم ہونے کے بعد جو نماز ہوتی ہے اسے عشاء کہا جاتا ہے۔ غروب آفتاب کے فوری بعد مغرب کی نماز ہوتی ہے، اللہ مغرب کی نماز کو رات کی نماز کہہ رہا ہے، اللہ کہتا ہے یہ رات کی نماز ہے۔ تو ہم نے اس قرآن کی آیت کو سمجھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے۔ آپ نے فرمایا لوگوں میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک وہ جلد افطاری کریں گے، یعنی جیسے ہی غروب آفتاب ہوا افطاری میں لیٹ نہیں کرتے، فوراً روزہ افطار کر لیتے ہیں، کہا یہ میری امت کی بھلائی اور خیر خواہی ہے۔ یہودی روزہ لیٹ افطار کرتے تھے، وہ جلدی افطار نہیں کرتے تھے۔ اچھا آپ جانتے ہیں اسلام نے ہم پر کتنی مہربانی فرمائی، اسلام ہم پہ کتنا مہربان ہوا۔ یہ آج روزہ 15 گھنٹے کا، 12 گھنٹے کا، فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک ہے۔ یہود و نصارہ کا اور اسلام کا جو ابتدائی روزہ تھا وہ 22 گھنٹے کا روزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں یہودیوں کو سحری نہیں دی تھی، روزہ افطار کرو، افطاری کرنے کے بعد کھاتے پیتے رہو، اور جو روزہ کھا پی کر رات کو سو گیا اس کا روزہ شروع ہو گیا، اور یہ روزہ ساری رات کا، پھر اگلے دن کا، پھر اگلے دن کی مغرب تک یہ روزہ تھا۔ قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، صحیح بخاری کا یہ واقعہ ہے، روزہ رکھ لیا، سارا دن کام کاج کھیتی باڑی محنت مزدوری کرتے رہے، افطاری کے وقت گھر میں تشریف لاتے ہیں، بیگم سے کہا، بیوی سے کہنے لگے کھانے پینے کے لیے کچھ ہے تو آپ میرے لیے پیش کریں، میں نے روزہ کھولنا ہے، روزے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اب یہ افطاری کئی پلاننگ کوئی ہماری جیسی تو نہیں تھی کہ روزہ آتا ہے ڈائٹ پلان لے کر، چلو زیادہ کھانے والے کچھ کم کھا لیں، لیکن ہم رمضان سے پہلے گھر بھر دیتے ہیں، راشن بھر دیتے ہیں، اور ایک ڈش کی بجائے 10 ڈشیں، اور مغرب کے وقت اتنا کھاتے ہیں کہ مغرب کی نماز میں مولوی صاحب سے کہتے ہیں کہ حضرت ذرا نماز مختصر پڑھانا، ذرا کے آنے کو ہے، اور تراویح کے موقع پہ کہتے ہیں کہ ابھی تو پیٹ میں کچھ سانس کی جگہ بنی ہے، تو آپ ایسا کریں گرمیوں کا موسم ہے تو سرکار ایک پارے کی بجائے عبدالحمید صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ اس مرکز میں آدھا پارا ہونا چاہیے، یار کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ فجر کے ٹائم آتے ہیں تو اتنی پیٹ بھر کے کھایا ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ فجر کی نماز ذرا مختصر ہونی چاہیے۔ اچھا ظہر اثر پہ ویسے روزہ لگتا ہے تب بھی نماز ذرا مختصر ہونی چاہیے۔ یعنی یہ رمضان عبادات کو بہتر بنانے کے لیے آیا، اور ہم نے ایسی پلاننگ کی کہ عبادات کو پہلے سے بھی زیادہ جان چھڑانے کے لیے اپنے اوپر مشقت اور مشکل کا باعث بنا لیا۔ یہ ہمارا حال تھا، لیکن روزے نے ہمیں سکھایا کہ ہم اپنے آپ کو کم سے کم کھانے پہ لائیں، اپنی پلاننگ کریں۔ صحابہ کرام ان کے حالات دیکھیے، کھانے پینے کے لیے بیوی کو کچھ ملا ہی نہیں ہے۔ اب بیوی چل پڑی، کہنے لگی میں ہمسائے کے گھر میں جاتی ہوں، کچھ نہ کچھ تو لے کر آؤں، کھجور بھی کھانے کے لیے نہیں ہے، کھجوروں کی سرزمین پر۔ کہا کہ دائیں بائیں محلے میں گئی، کچھ نہ ملا، واپس آئی تو دیکھا خاوند تھکاوٹ کی وجہ سے سو گیا۔ اب یہ روزہ اس کا شروع ہو گیا، یہ بیچارہ سویا رہا، صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھی، پھر کام کاج کے لیے نکل پڑا۔ اب اس کا روزہ 24 گھنٹوں سے بھی آگے ہو گیا،
40 گھنٹوں تک پہنچ گیا، ظہر کا ٹائم ہوا تو یہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا اور کہا کہ آج اللہ تعالیٰ تم پہ الآن، اب اللہ تعالیٰ تم پہ تخفیف کر رہا ہے، وقت کم کر رہا ہے۔ اب روزہ رات سے شروع نہیں ہوگا، اب رات سے لے کر افطاری سے لے کر سحری تک کھانے پینے کی بھی اجازت ہے۔ تمہیں اور کام شہوت والے جو روزے کی حالت میں اجازت نہیں، وہ رات کو اس کے بھی اجازت ہے۔ اب تم صبح فجر سے لے کر رات تک ثم اتم الصیام الی اللیل، اب تمہیں رات تک روزہ پورا کرنے کی اجازت۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر شفقت کرتے ہوئے روزہ ادا کر دیا ہے۔ یہ آگے اب یہ جو رمضان ہے یہ ہم پر بڑا آسان ہوگا، چونکہ اپریل میں گرمی کی ابتدا ہوتی ہے، مئی میں کچھ گرمی شروع ہوتی ہے، اگلے مہینے میں روزے اور ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اب آگے جو ہمارے یہ دن آنے والے اگر زندگی رہی تو ہمارے رمضان المبارک ٹھنڈے دنوں میں آئیں گے، تو یہ دن اور رات برابر ہو جائیں گے، بلکہ رات لمبی ہو جائے گی اور دن چھوٹا ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی بڑی مہربانی اور آسانی کی تاکہ ہم روزہ رکھیں، یہود و نصارہ سے ہم پر کمی کر دی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کھاتے رہو پیتے رہو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ اللہ نے کہا کہ جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح نہ ہو تب تک تم کھاتے رہو۔ اب ایک صحابی نے سمجھا کہ اللہ نے نیا حکم نازل کیا، وہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا سرانے کے پاس رکھ کے لیٹ گیا اور کھاتا رہا پیتا رہا، فجر کی اذان بھی ہوگی، کھاتا پیتا رہا اور دیکھتا رہا کہ یہ کیا وضاحت۔ اچھا اللہ تعالیٰ شاید یہ کہنا چاہتا ہے کہ اتنی روشنی ہو جائے کہ کالے اور سفید دھاگے کا فرق واضح ہو جائے۔ چلو جب اچھی طرح روشنی ہو گئی اور پتا چلا کہ کالا دھاگا اچھا یہ ہے، سفید یہ ہے، پھر نبی علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا بڑی آسانی ہو گئی۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں تو انتظار کرتا رہا کالا دھاگا اور سفید دھاگا واضح ہو جائے، یعنی اتنی روشنی ہو جائے کہ بندے کو پہچان ہو کالا کون سا ہے سفید کون سا ہے۔ دیکھیں قرآن کو سمجھتے ہوئے وقت کا پیغمبر موجود ہے، صحابی خطا کر گئے، قرآن کی سمجھ نہیں آئی، اپنا فہم پیش کیا، خطا ہو گئی۔ لیکن قرآن سمجھنے کے لیے صحابی کے پاس نہیں گئے، اپنی رائے پہ قائم نہیں رہے، قرآن سمجھنے کے لیے صحابی بھی مصطفیٰ کے پاس آ گئے۔ کہا اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے بتائیے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا مطلب ہے یہ آسمان پہ رات چھا جاتی ہے اور رات کو نا آپ اگر سحری کے وقت اٹھیں تو فجر کی، کہا کہ یہ دم جو جانور کی دم ہوتی ہے اس طرح ایک گول دھاری سفیدی پھوٹتی ہے اور یہ دم کی طرح آسمان پر پھیلتی ہے، پھر اس کے بعد یہ چاروں کونوں میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ کہا یہ رات میں جو سفید دھاگا پھوٹتا ہے اس سے مراد کالا دھاگا رات ہے اور سفید دھاگے سے مراد یہ طلوع فجر ہے، طلوع شمس نہیں، سورج طلوع ہونا نہیں، یہ فجر کی روشنی کا نکلنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس آیت کا مطلب سمجھا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، لوگوں تم سحری کرو، فإن فی السحور برکہ، اللہ تعالیٰ نے سحریوں میں برکت رکھی ہے۔ اب یہ رات چھوٹی ہے، ہمارے ہاں لوگ ایسے کرتے ہیں، قیام اللیل کیا، تراویح پڑھی، گپے شپے لگائی، رات کا 1 بج گیا، بیوی سے کہا بھی میں بھی سحری کھا لیتا ہوں، بس کھایا پیا ہوا مجھے فجر سے کچھ دیر پہلے اٹھانا، پانی پی لوں گا، یا میں نے ویسے روزے کی نیت کر لی، فجر کی نماز بھی جاتی رہتی ہے نیند میں۔ یہ عادت ہمارے اکثر بھائیوں میں آتی ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں آپ سحری کریں۔ اللہ کے رسول بہترین سحری کیا ہے؟ کہا یہ کھجور تمہاری بہترین سحری ہے۔ آپ کا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کرتا، رات کو اگر آپ نے اتنا کھا لیا ہے اور اتنا کھا لیا ہے تو کم از کم آپ کھجور کھا لیں، یہ بھی آپ کے لیے بہترین سحری ہے۔ تو یہ رات کو سو جانا، سحری بھی گوا دینا اور فجر کی نماز بھی گوا دینا، کیونکہ جو بندہ سحری کے وقت اٹھتا نہیں ہے، سحری نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے یہ بندہ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا جماعت سے۔ اور اگر روزہ رکھ کے نماز فجر کی جماعت سے نہیں پڑھنی تو انسان کی اس سے بڑی بدبختی اور بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے
کہ یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ تھا اور فجر کی نماز بھی نہ پڑھ سکا. تو یہ احکام و مسائل میں ایک بات یہ بھی سمجھیے کہ سحری کریں، کچھ بھی کھانے کو دل نہ کرے تو کم از کم کھجور اور پانی لازمی پیئیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں اللہ نے برکت رکھ دی. اچھا، یہ سحری کب کرنی چاہیے؟ رات کے 1 بجے 2 بجے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ افطاری جلدی کرو، یعنی جیسی افطاری کا وقت ہو فوراً افطاری کر لو. کہا سحری لیٹ کرو، یعنی آخری وقت میں جا کے کھانا پینا شروع کرو. آپ نے کہا 2 صحابی اذان دیتے تھے، ایک بلال اور ایک ابن مکتوم. بلال رضی اللہ تعالیٰ اذان دینے کے لیے جاتے، آپ اذان دیتے، اذان دے کے واپس پلٹتے، اور ابن مکتوم اذان دینے کے لیے وہ جو مخصوص جگہ تھی پہاڑ کی چوٹی جہاں پہ آواز دور تک جاتی تھی، یہ اذان دینے کے لیے جا رہے ہوتے. ان دونوں کی آپس میں ملاقات بھی ہوتی راستے میں. صحابی نے پوچھا کہ ایک اذان اور فجر کی اذان میں کتنا فاصلہ ہوتا؟ کہا جتنی بندہ 60 آیات پڑھ لیتا ہے. اب یہ 60 آیتیں کوئی ترتیل سے پڑھے نماز میں تو یہ تقریباً 20 سے 25 منٹ بنتے ہیں. یعنی سحری کرنے والا 25 منٹ پہلے کھانا پینا شروع کرے اور کھانا ختم کرے تو اذان ہو جائے. یہ سحری کا معمول ہونا چاہیے. اور یہاں پر میں آج آپ کو ایک علمی بات کی اصلاح کی طرف بھی لے کر آؤں. ہمارے یہاں نا ایک بات بڑی مشہور ہے مسجدوں میں، جی تہجد کی اذان ہوئی کہ نہیں؟ یہ جو فجر سے پہلے اذان ہوتی ہے نا، یہ تہجد کی اذان نہیں ہوتی. یہ اذان تہجد بند کرنے کے لیے ہوتی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان، فجر کی اذان، ابن مکتوم کی اذان کہنے سے پہلے 25 منٹ یعنی 60 آیات کے وقفے سے پہلے اللہ کے نبی کہتے تھے جاؤ بلال اذان دو، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ سحری کا وقت قریب ہے. اللہ کے نبی فرماتے تاکہ تہجد پڑھنے والا اپنی نماز مکمل کر دے، کہیں تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے اس کی سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے. وہ اذان تہجد کی نہیں ہوتی، تہجد ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے. الارم ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اب تہجد کا وقت ختم ہونے والا ہے، جاؤ اب نماز مکمل کر دو، سحری کرو، کیونکہ ابھی فجر کی اذان ہونے والی ہے. تو یہ تہجد کی اذان نہیں ہوتی، یہ تہجد مکمل کرنے کی اذان ہوتی ہے. اور ایک الارم ہوتا ہے کہ فجر کی اذان ہونے والی ہے، لوگ تیاری کر لیں، اپنی نماز سے فارغ ہو جائیں، یا جو سویا ہے وہ اٹھ جائے اور کھانے پینے کا آغاز کر دیں. اس کے بعد ایک مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے. اللہ نے 2 بندوں کو استثناء دے دیا، فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، اور جو مریض ہے، او علی سفر، یا وہ سفر پر ہے، مسافر ہے، تو وہ کیا کرے؟ فعدۃ، تو گنتی پوری کرنا ہے، جو روزے چھوڑ دے وہ من ایام اخر، رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تم سے آسانی کا ارادہ کرتا ہے. ولا یرید بکم العسر، وہ نہیں چاہتا کہ تم تنگی میں پڑو. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی پوری کر لو، 29 کا مہینہ ہے یا 30 کا، گنتی پوری کر لینا. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تمہیں عید کا تحفہ دے گا، پھر عید والے دن اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی تکبیرات کو بلند کرنا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے 2 بندوں کو استثناء دیا، جو مریض ہے، بیمار ہے، روزے کی حالت میں بیمار ہو گیا یا ویسے بیمار ہے، وہ روزے چھوڑ دے. اور یہ گنتی 29 روزے ہیں یا 30 یا جتنے روزے چھوڑے ہیں، یا کوئی سفر پر ہے یا کوئی دائمی ڈرائیور ہے، اس کا گزارا نہیں، تو وہ روزے چھوڑ سکتا ہے. اور بعد میں جو چھوٹے دن آ جائیں سردیوں کے، ان میں یہ تعداد پوری کر سکتا ہے، جان بوجھ کے روزے نہیں چھوڑنے. اب یہ جو مریض ہے نا، اس کے بارے میں آپ کو ایک پرنسپل بتا دوں، اصول بتا دوں، رمضان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کیونکہ یہ جو مسئلے ہیں نا، رمضان سارا رمضان چلتے ہیں. ایک ہوتا ہے دائمی مریض اور ایک ہوتا ہے عارضی مریض. عارضی مریض کیا ہے؟ بندے کو شوگر کا مرض ہے لیکن وہ بعد میں ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، یہ بندہ بعد میں روزہ رکھ سکتا ہے، یہ جب دن چھوٹے آتے ہیں تو روزہ برداشت کر سکتا ہے. کوئی بندہ ہارٹ پیشنٹ ہے لیکن یہ روزہ برداشت کر سکتا ہے چھوٹے دنوں میں. کسی بندے کو وقتی طور پہ بخار ہو گیا، ٹائیفائڈ ہو گیا، مسئلہ ہو گیا، کوئی پرابلم ہو گئی، آ گئی، روزے کے دوران مسئلہ ہو گیا، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے.
یا خواتین ان کے وہ دن شروع ہو گئے جس میں اللہ نے عبادت کو ناجائز قرار دیا، خاص کر نماز اور روزہ پابندی لگا دی، تو یہ ہے عارضی مرض۔ عارضی مریض جو بعد میں روزہ رکھ سکتا ہے وہ فدیہ نہیں دے گا، وہ فدیہ نہیں دے گا، وہ روزہ ہی رکھے گا، اس کے لیے فدیہ نہیں دینا۔ اور جو دائمی مریض ہے، مطلب ایک بندہ 10 سال سے ہارٹ پیشنٹ ہے، پورا سال ہی طبیعت خراب رہتی ہے، اس کی طبیعت ٹھیک ہوتی نہیں ہے، شوگر کا اس قدر مریض ہے کہ اگر یہ 4 گھنٹے بھی روزہ رکھ لے تو اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، اس سے برداشت نہیں ہو پاتا، پورا سال یہ کیفیت ہے۔ فالج کا مریض ہے، کوئی اور ایسا مرض ہے جو دائمی ہے، پورا سال یہ کیفیت رہتی ہے، یہ بندہ روزہ نہیں رکھے گا، یہ بندہ اپنا فدیہ ادا کر دے گا۔ اب فدیہ کیا ہے؟ یہاں پہ کہتے ہیں جی روزہ رکھوا دو، نہیں، فدیہ ہے طعام مسکین، ایک وقت کا کھانا، ایک وقت کا روزہ۔ ایک روزے کا کتنا فدیہ ہے؟ ایک وقت کا کھانا، یعنی آپ اگر اچھا کھانا کھاتے ہیں تو بندہ ایک وقت میں 150 روپے کی ایک بندہ مناسب روٹی کھا لیتا ہے، 200 روپے کی کھا لیتا ہے۔ غریب آدمی دار روٹی کھائے تو 70 روپے 100 روپے کی کھا لیتا ہے، تو وہ 100 روپیہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ جو لوگ اچھی خوراک کھاتے ہیں وہ اسی حساب سے 200-300 روپیہ ان کا ایک وقت کا کھانا بنے گا، تو وہ ایک روزے کا اتنا فدیہ ہے۔ اب یہ ایک غریب آدمی کے 30 روزے گئے اور وہ دائمی مریض ہے، یا ایک عورت ہے وہ ایک وقت بچے کی امید سے ہے، اگلے سال وہ دودھ پلا رہی ہے، اگلے سال دودھ پلا رہی ہے، پھر امید سے پھر دودھ پلا، 15 سال ہی اس کے اس میں گزر گئے، اسے موقع ہی نہیں ملتا، تو یہ بھی دائمی مریضہ ہے، یہ بھی فدیہ دے دے گی، اس کو روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ دائمی مریض روزے کا فدیہ دیں گے، عارضی مریض فدیہ نہیں دے گا، وہ بعد میں قضا دے گا، گنتی پوری کرے گا۔ اور جو فدیہ ہے ایک روزے کا، روزہ رکھوانا نہیں۔ اب ایک بندہ ہے وہ 100 روپے کی مد سے وہ 3000 روپیہ اس کا بنتا ہے، تو وہ 3000 روپیہ کسی غریب کو اس کا راشن لے کر دے سکتا ہے۔ 30 وقت کا کھانا کسی ایک بندے کو ہی دے دے، کوئی بات نہیں۔ اچھا وہ بھی بندہ آگے دائمی مریض ہو، وہ روزہ نہیں رکھتا، تو کوئی بات نہیں، چونکہ اللہ نے قرآن میں روزہ رکھنے کی بات نہیں کی۔ فَفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فدیہ ہے ایک روزے کا، ایک مسکین کا کھانا۔ تو ایک اصول یاد کر لیں کہ دائمی مریض فدیہ دے گا، جو عارضی مریض ہے جو بعد میں روزہ رکھ سکتا ہے وہ فدیہ نہیں دے گا، وہ بعد میں روزہ ہی رکھے گا۔ اور اگر کسی کے والدین ماں باپ دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے روزے ان کے ذمے تھے، تو بندے نے جس طرح بعد میں بیٹھ کر وراثت تقسیم ہوتی ہے نا، ایسے ہی اس کے بچوں میں ان کے روزے بھی تقسیم ہوں گے اور وہ ان کے روزوں کی قضا دیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی ان امی ماتت وعلیہا صیام، میری ماں مر گئی، مجھے یاد آیا اس کے تو روزے تھے، وہ یہ روزے نہیں رکھ پائی، کیا میں اس کے روزے رکھوں؟ آپ نے کہا مجھے ایک بات تو بتا۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کیسے مثالیں دے کر بات سمجھاتے تھے۔ آپ نے کہا اگر تیری ماں کے ذمے قرض ہو تو کیا قرض ادا کرے گا؟ کہا جی وہ تو ادا کرنا ضروری ہے۔ کہا اللہ کا قرض بھی زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے ادا کرو، یہ اللہ کا قرض ہے۔ اگر اس کے ذمے روزے تھے سارے روزے بانٹیں، 5 روزے، جیسے خوش ہو کر وراثت کا مال کھاتے ہیں نا، ایسے خوش ہو کر روزے بھی لیں، 5 روزے، اس کو 5، اس کو 5، اس کو سارے ماں باپ کے حصے کے روزے رکھیں۔ اگر انہیں حج جمرے کی نیت کی تھی تو اس کی بھی قضا دیں، زندگی میں انہیں موقع نہیں مل سکا، تو یہ وہ عبادات ہیں، روزے بھی ان میں شامل ہیں کہ جن کی قضا دینا ضروری ہے۔ اب روزے نفلی روزوں کے علاوہ، فرضی روزوں کے علاوہ نفلی بھی ہیں۔ ایام 20 کے روزے، چاند ہر مہینے کی 13، 14، 15، یہ 3 روزے، جو یہ 3 روزے رکھتا ہے اللہ پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یوم عاشورہ کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، اور اسی طرح نفلی روزے، سوموار، جمعرات کا روزہ، اسی طرح کچھ کفاروں میں روزہ پڑتا ہے۔ روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا تو اس کے 2 ماہ کے مسلسل روزے، بیوی کو ماں کہہ دیا تو اس کے 2 ماہ کے روزے، تو اس طرح یہ نفلی روزوں کی آگے بہت ساری اقسام ہیں۔ تو ان سب کا تعلق بھی الصیام سے ہے، روزہ رکھنا، جس کا جہاں پر بھی کوئی نفلی روزہ بھی فرض ہو جائے، وہ کوئی منت مانگتا ہے ٹوٹ جاتی ہے، یا وہ قسم اٹھاتا ہے تو قسم ٹوٹ جاتی ہے، تو 3 روزے اس کا کفارہ ہے۔ تو یہ سارے روزے ان کا تعلق بھی اس سے آتا ہے۔ یہ جو رمضان المبارک ہے اس کا تعلق 2 چیزوں کے ساتھ بہت خاص ہے۔ آخری بات، پہلی چیز
نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے میں تیز ہوا کی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. صرف رمضان میں نہیں بلکہ آپ رمضان المبارک سے پہلے شعبان کے مہینے میں بھی اپنی عبادات، اپنا عمل اور جود و سخا اللہ کے راستے میں خرچ بہت زیادہ کر دیتے. وجہ کیا ہے آپ دیکھیں گے. آپ آج جا کے کسی کو کہیں نا یار ہماری مسجد سے، مدرسے سے، مرکز سے تعاون کرنا، جواب دیں گے بھائی ہم رمضان میں کریں گے. یعنی یہ مسلمان جو ہے نا یہ رجب اور شعبان میں ایسے فری ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا یار قرآن کی تلاوت، یار رمضان آ رہا ہے نا تو میں قرآن پڑھوں گا، میں رمضان میں ترتیب لو. آپ دیکھنا امی جان ابا جان میں قرآن پڑھے بغیر تو سوؤں گا نہیں. اچھا ذکر و اذکار میں غافل، نمازوں میں غفلت ہو جاتی ہے. یار روزے آ رہے ہیں نا، لو کل روزہ پہلا ہوگا تو میں ایسی ترتیب بناؤں گا نمازوں کی، آپ یاد رکھنا. اچھا خرچ، لو رمضان میں آنا رمضان میں دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کی یہ نیچر کو توڑا، چونکہ جس کی پہلے عادت نہیں ہو سکتی وہ رمضان میں بھی پھر وہ کل کرتا، پھر وہ عید کا دن آ جاتا ہے لیکن وہ رمضان کو ضائع کر دیتا ہے. آپ رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، عبادات میں بہتر ہوتے، تلاوت قرآن میں بہتر ہوتے، تیار کرتے اپنے آپ کو تاکہ رمضان کے مہینے میں مجھے تھکاوٹ محسوس نہ ہو، خرق عادت محسوس نہ ہو. بھئی کبھی 11 مہینے قرآن پڑھا نہیں تو رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھوں گا، تھوڑا سا پڑھوں گا، دل اکتائے گا، پارا پڑھنے کی پوری ہمت توفیق نہیں ہوگی. اللہ کے رسول علیہ السلام رمضان کی پہلے تیاری کرتے، پہلے بھی عمل کرتے، مگر جب رمضان کا مہینہ آتا تو اتنا زیادہ خرچ کرتے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جیسے تیز ہوا چلتی ہے ایسے اللہ کے نبی کے گھر سے صدقہ و خیرات ہوتا، جو بھی ہوتا آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے. بھائیو یاد رکھیے گا یہ جو صدقہ و خیرات ہے، میں نے زکوٰۃ کے موضوع میں اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں بیان کی. اللہ رب العالمین خرچ کرنے والوں کو ہی عطا کرتا ہے. یہاں پر نا یوٹیوب پہ میں ایک عجیب ٹرینڈ دیکھتا ہوں. اب یہ رمضان کے ابھی لیکچر ہو رہا ہے، یہ ریکارڈ ہو یوٹیوب پہ جائے، لوگ نہیں دیکھیں گے، کسی کو ضرورت پڑی وہ دیکھ لے گا. اچھا میں بھی 2 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کروں نا، ایسی بات کہ راتوں رات بندہ امیر ہو جائے، آپ کے پاس مرسیڈیز آ جائے، V8 آ جائے، آپ کے پاس جناب کرولا اور فلاں گاڑیاں سویک آ جائے. لو آپ دیکھیں راتوں رات ہی ہمارا جو چینل ہے وہ کہاں جائے گا اور ہماری ویڈیو کہاں جائے گی. یعنی لوگ یہ سوچتے ہیں یار کوئی بندہ نا ٹیکنیک بتا دے کہ میں کسی طریقے سے مالدار ہو جاؤں. اچھا یوٹیوب کو دیکھتا ہوں نا اب تو میری اپنی طبیعت ہی بڑی عجیب ہو چکی ہے. یعنی جس کو کھولو وہ عجیب و غریب ڈرامے بازی پیش کر رہا ہوتا ہے. جاہل سے جاہل بندہ بھی یوٹیوب پہ آیا ہوتا ہے اور وہ مشورے دے رہا ہوتا ہے کہ آپ امیر کیسے ہو سکتے ہیں. کبھی قرآن کو پڑھ کے دیکھنا، قرآن نے کہا قل، اعلان کر دیں، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. یہ جو رزق کا خزانہ کسی کی تھیوری میں نہیں ہے، کسی کے تجربے میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں میرے اور آپ کے رزق کا فیصلہ ہے. وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. ہم نے ریڑیوں سے شو روم ڈالتے ہوئے دیکھا اور شو روموں سے ریڑیاں لگاتے ہوئے دیکھا. نہ کسی کی انویسٹ کام آئی، نہ عقل کام آئی، نہ تیزی اور چالاکی کام آئی. اللہ کہتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. سارے بندے ایک فلسفہ، ایک عقیدہ سمجھ لیں کہ مین پاور ہاؤس، اکنامک ہاؤس یہ اللہ کے پاس ہے. جاؤ اس سے اپنا تعلق سیدھا کر لو، اللہ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا. ساتھ ہی اللہ نے بات کر دی، اللہ نے کہا رزق ایسے نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ لین دین کرتا ہے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. تم اللہ کے راستے میں جو بھی خرچ کرو، اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، لیکن اللہ پھر بھی تم سے کرم کرتا ہے. وہ اس کی جگہ پہ تمہیں اور عطا کر دیتا ہے. تم جو دیتے ہو وہ ضرور دنیا میں لیتے ہو، قیامت والے دن اللہ ایک کے بدلے میں 700 گنا تمہیں اس کا منافع عطا فرمائے گا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام اور صحابہ بہت خرچ کرتے ہیں. ہم شاپنگ پہ خرچ کرتے ہیں، کپڑوں جوتوں پہ لوٹاتے ہیں، لیکن ہم نے رمضان میں ایک وعدہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ جہاں پہ روزے رکھنے ہیں مجھے اللہ نے جو بھی توفیق دی
میں نے اپنے مدرسے سے، مرکز سے، جماعت سے، دین سے میں نے اس پر خرچ بھی اس طرح کرنا ہے جیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خرچ کر کے گئے. اور اس کا ایک تعلق جہاد سے ہے. یہی دوسری ہجری، دوسرا سال، رمضان کا مہینہ روزے فرض ہو گئے اور اسی رمضان میں اللہ نے جہاد فرض کر دیا. یہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں. غزوہ بدر تھا، 313 تھے، 1000 مقابلے میں تھے. اقبال بھی کہنے پہ مجبور ہو گیا، تو فضائے بدر پیدا کر، اتر سکتے ہیں فرشتے، آج بھی اتر سکتے ہیں فرشتے تیری نصرت کو، کتار اندر کتار اب بھی. لیکن یہ فضائے بدر جو تھی، روزے رکھے تھے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، کئی دنوں کے مسافر تھے. اور یہ مدینے سے 90 میل کا فاصلہ تھا. جتنا لاہور سے گجرات بنتا ہے اتنا مدینے سے بدر ہے. صحابہ نے پیدل سفر روزے کی حالت میں کیا، پھر جا کے اللہ تعالیٰ نے 17 رمضان المبارک کو مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. یہ رمضان کا مہینہ میں جہاد کا بھی ایک پیغام دیتا ہے. تو انشاءاللہ ارکان اسلام ہمارے آج مکمل ہوئے. اس سے پہلے ارکان ایمان تھے اور آج ارکان اسلام دونوں مکمل ہو گئے. لیکن رمضان سے پہلے ایک اگلا ہفتہ باقی ہے. تو عبدالحمید صاحب کی خواہش پر انشاءاللہ ہم جہاد فی سبیل اللہ اس موضوع کو بیان کریں گے، جس کا رمضان سے میرے اور آپ کے ایمان کردار سے کیا تعلق ہے، دنیا میں اس کے کیا ثمرات ہیں اور آخرت میں اس کے کیا فوائد ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کے مسئلے بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ انجیکشن لگوانا جائز ہے، کہ انسولین نہیں لے سکتے، کیا وہ، یہ ساتھ مسئلے چلتے ہی رہتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. یہ جو کسی کو کھانا کھلانا یا روز